نئے صوبوں کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے جو پوزیشن لی ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جے یو آئی کے سینئر رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اس کے اوپر سے توجہ ہٹانے کے لیے نئے صوبے بنانے کا شوشہ چھوڑا گیا ہے، تو کیا جے یو آئی کو نہیں لگتا کہ موجودہ سسٹم جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے اور ڈیلیور نہیں کر پا رہا؟ سسٹم تو ناکام ہو چکا ہے، مگر شوشہ کنہوں نے چھوڑا ہے؟ شوشہ انہوں نے چھوڑا ہے جو اس ناکامی کے ذمہ دار ہیں یا اس کے جو ہے نا شریک کار ہیں، اور وہ اب پہلے بھی بینیفیشری تھے. جو پہلا سسٹم ناکام جس کو وہ خود کہتے ہیں اور آئندہ بھی بینیفیشری رہنا چاہتے ہیں. تو یہ سارا کتنا خوبصورت پلان ہے کہ پہلے بھی جو ہے نا وہ ناکام سسٹم میں بھی حصے دار بنے رہو، اور پھر اگلے جو ہے نا 2 4 5 سال اگلے سسٹم میں بھی جو ہے نا اپنے کام چلاتے جاؤ. معاملہ اس طرح سے ہے کہ آپ کا یہ جو گھر ہے، یہ پاکستان، یہ ہمارا ملک جو ہے یہ گھر کی طرح ہے، اور یہ فرض کر لیجئے کہ 4 5 بھائیوں کا گھر ہے، اور جو 4 5 بھائیوں کا گھر ہے ان کے درمیان آپ اس وقت تقسیم مانگ رہے ہیں یا مانگ رہی ہیں جس وقت خدا نہ خواستہ اس میں بہت سارے حصے میں آگ لگی ہوئی ہے، اور اس وقت آگ بجھانا جو ہے وہ ضروری ہے، یا تقسیم جو ہے نا اس کے درمیان جو ہے نا کہ مزید جو ہے نا اس کے حصے بکھرے چلیں. ہم اپنے بچوں میں تقسیم کرتے ہیں، اس کو اپنے بچوں میں آگے فردر وہ کر لیتے ہیں. پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ پرائرٹی کس چیز کی ہے. پہلے پرائرٹی اس چیز کی ہے کہ ملک میں امن امان بحال کیا جائے، پہلے ملک میں باقی معاملات ٹھیک کیے جائے. آپ نے آپ کو شہباز شریف صاحب کو اب صرف 2.5 سال نہیں ہوئے، شہباز صاحب کو 4 سال تقریباً ہو چکے ہیں حکومت، بلکہ 4 سال سے شاید پلس ہو گئے ہوں گے. اس سے پہلے جو کیئر ٹیکر سسٹم تھا وہ بھی اسی کی ایکسٹینشن تھا. تو اس ایکسٹینڈڈ سسٹم کے اندر یا اس میں اس کے بعد جو ہے نا 4 5 سال کے بعد یہ ارشاد فرما دینا کہ نہیں جی وہ سسٹم تو فیل ہو گیا، اب نیا سسٹم لاتے ہیں، اور پھر نئے سسٹم میں جو ہے نا وہ لوگ اور دست و گریبان ہو جائیں گے. جب تقسیم کا معاملہ آئے گا تو پھر کسی کو جو نا یہ اعتراض ہوگا کہ یہ کونا میرا بنتا تھا، یہاں پہ جو نا مجھے ہونا چاہیے تھا، میرے بچوں کو ہونا چاہیے تھا، میرا کمرہ ہونا چاہیے تھا. دوسرا کہے گا نہیں میرا ہونا چاہیے تھا. تو آپ کیا ملک میں ایک اور نئے فساد کو جنم دینا چاہتے ہیں؟ صحیح. تو سر پھر بیرسٹر گوہر ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کے خلاف جو ہے اب ایک عدم اعتماد ہو جانا چاہیے کیونکہ وہ ایوان میں اپنا اعتماد کھو چکے ہیں؟ بیرسٹر گوہر ان کی مرضی ہے، مگر اس میں ہم اس طرح سے فیصلے نہیں کرتے کہ ٹی وی پروگرام میں ہم میں سے کسی ایک شخص سے کوئی چیز سوال پوچھا جائے ہم اس کا جواب دے دیں. اگر یہ کوئی سنجیدہ موو ہے تو پھر اس سنجیدہ موو کو جو ہے وہ پارٹیز کے درمیان پہلے ڈیبیٹ ہونا چاہیے، اور ڈیبیٹ ہونے کے بعد اس کے اوپر رائے بننی چاہیے. ویسے وہ پرانے والے جو ہے نا وہ جو نو کانفیڈنس موشن تھی، اس کے بارے میں جو ہے وہ تو خیالات پی ٹی آئی کے دوسری طرح سے تھے کچھ، اور اس کے بعد اس کو جو ہے درست کروانے کے لیے لوگوں کو کورٹ میں جانا پڑا تھا. صحیح. سر مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جو موجودہ پارلیمنٹ ہے یہ جعلی ہے، اور یہ جعلی پارلیمنٹ جو ہے یہ نئے صوبے نہیں بنا سکتی. اف دیٹ تو پھر جو 26ویں آئینی ترمیم تھی اس میں آپ لوگوں نے کیوں سپورٹ کیا؟ ایسا ہے کہ جیلی پارلیمنٹ میں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے بھی ہیں. ڈیفیکٹو کا اور ڈی جورو کا ڈاکٹرائن تو ہے نا، آپ اس کو ڈی جورو نہ مانیں مگر ڈیفیکٹو تو ہے نا. اصل میں تو پارلیمان اس وقت موجود ہے، تو بعض اوقات جو ہے نا ڈی جورو نہ ہوتے بھی چیزیں ڈیفیکٹو ہوتی ہیں، اور اس میں آدمی جب پارٹیسپیٹ کر رہا ہوتا ہے تو اپنا جو ہے وہ روزمرہ کا کردار اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اگر اس سے بھی پیچھے ہٹ جائے تو پھر تباہی مزید زیادہ ہو جاتی. صحیح. سر جسٹ ان کیس اگر نئے الیکشن ہوتے ہیں اور نئے پارلیمنٹ آتی ہے جو کہ جعلی نہ ہو، تو کیا پھر جے یو آئی نئے صوبوں کو سپورٹ کرے گی؟ وہ اس پارلیمان کا اختیار ہوگا کہ وہ اس پہ کیا کرے، نئے صوبے بنانا یا نہ بنانا. یہ ود ان دی جورسڈکشن آف نیو پارلیمنٹ ہوگی، صحیح. اور اس کے جب ڈومین میں کوئی چیز ہوگی تو اس میں ڈیبیٹ کرنے کے بعد ان کی جو ہے منشا کے مطابق جو ہے وہ فیصلے ہو سکتے ہیں. مگر یہاں پہ تو چیزوں کو جو ہے نا مینج کیا جاتا ہے، اور مینج کر کے فیصلے لیے جاتے ہیں ایون پارلیمان سے. باقی اداروں کا بھی کیا کہنا. تو جب اس طرح کے معاملات ہوں گے تو وہ ول آف دی پیپل نہیں ہوا کرتے. صحیح. تو سر پھر یہی سمجھا جائے کہ جو فی الحال صوبے بنانے کا جو ایک بات ہو رہی ہے، جس طرح سے پیپلز پارٹی اس کو اپوز کر رہی ہے، نون لیگ اس کو اپوز کر رہی ہے، تو جے یو آئی بھی اسی کیمپ میں ہے، آپ لوگ بھی اس کو اپوز کریں گے؟
ہم اس پارلیمان کو، آج جو پارلیمان ہے اس کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ اتنا وزن اٹھا سکے اور وہ اتنے جوہری فیصلے کر سکے. اب اس وقت پارلیمان چونکہ سسٹم جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے تو یہ پارلیمان بھی ارریلیونٹ ہو گیا ہے. اب صحیح اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ نئے الیکشن کرائے جائیں نئے الیکشن کمیشن کے نیچے. صحیح. سر ایک اور چیز بتائیے گا کہ کیا آنے والے دنوں میں مولانا صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے ساتھ رابطہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ مولانا کا ایسا اپنے طور پہ کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کا ڈائلاگ کریں، مگر ڈائلاگ سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا صحیح کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں ڈائلاگ پہ بلیو کرتی ہیں. کبھی ایسی صورتحال ہوئی تو ڈائلاگ ہو بھی سکتے ہیں، مگر اس وقت ایسے کوئی معاملات نہیں ہیں کہ جن کے اوپر بات چیت شروع کی جائے. صحیح. سر ابھی اچکزئی صاحب کو مولانا صاحب نے ایک مشورہ دیا کہ وہ جو ہے وہ ایک ساری اپوزیشن جماعتوں کو بلائیں اور ایک پراپرلی اس کے اوپر ڈسکشن کی جائے، ایک جو قومی مفاد ہے اس کے اوپر بات کی جائے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو جے یو آئی خود ایسا کرے گی. کیا اس کا مطلب ہے کہ مولانا صاحب اچکزئی صاحب پر اپنا اعتماد کھو چکے ہیں؟ نہیں، ایسا تھا کہ میں خود اس پریس کانفرنس میں موجود تھا اور اس پریس کانفرنس میں کسی ایک دوست کی طرف سے یہ سوال آیا تھا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے، اور محمود خان صاحب نے جو جرگہ بلوایا ہے اس کے بارے میں بھی ان سے جو ہے رائے مانگی گئی تھی. ایسا ہے کہ محمود خان صاحب کا اب سٹیچر جو ہے کسی قومیت کا سٹیچر نہیں رہا یا کسی لینگوسٹک پارٹی کا سٹیچر نہیں رہا. وہ اپوزیشن لیڈر ہے اور جب اپوزیشن لیڈر ہوگا تو وہ متبادل ہیں پرائم منسٹر کے، وہ پورے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں اپوزیشن کے طور پہ، اس میں سب لوگ آ جاتے ہیں. تو پھر بجائے کہ کسی ایک لینگوسٹک گروپ کا جو ہے نا وہ جرگہ بلوایا جائے یا اجلاس بلوایا جائے، تمام کے تمام اپوزیشن کا اجلاس بلانا جو ہے نا وہ اس کے لیے مشورہ مولانا صاحب نے دیا تھا. اگر وہ اس کو مناسب نہ سمجھیں گے، اگر وہ سمجھیں گے کہ نہیں یہاں پہ جو ہے نا وہ صرف کسی ایک مخصوص قومیت کا یا اس سے متعلق لوگوں کا اجلاس ہونا چاہیے، تو پھر یہ کام جو ہے پھر سب لوگوں کو اکٹھا کرنے کا کام جے یو آئی بھی کر سکتی ہے، مگر پہلے چونکہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں پہلا حق ان کا ہے. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ مولانا صاحب اچکزئی صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ اسٹیپ لیں اور اس کے بعد ایک روڈ میپ بنایا جائے اور ایک پراپر ڈائریکشن دی جائے. اس میں ایسا ہے کہ لوگوں کو اکٹھا ہونے کی ضرورت پیش آ گئی ہے. اس وقت آپ کے دو صوبے اور آزاد کشمیر بری طرح سے ڈسٹرب ہیں اور حکومتی وزیر خود جو ہے نا یہ ارشادات فرما رہے ہیں کہ سسٹم فیل ہو چکا ہے، گو کہ دوسری طرف سے کوئی ایسا جواب نہیں آیا. یہ دبے دبے الفاظ میں کہا جا رہا ہے کہ 1 سال اگر ہم کو اور مل گیا، یعنی ہم کو جو ہے نا یہ 5 سال میں 4 سال میں ہم نے کوئی کمال نہیں کیا، ہم پتہ نہیں 5ویں سال میں کون سا کمال ہو جائے گا. وہ وقت کو کھینچنے والی بات جو ہے نا یہ اب حکومتی اتحاد کر رہا ہے یا حکومت کی اس اتحاد کی جو مین پارٹی ہے وہ کر رہی ہے، مگر اس سے معاملات درست نہیں ہو رہے. بہتر تو یہ ہوگا کہ اس ملک میں نئے فیئر اور فری الیکشن کر کے عوام کے اصل نمائندوں کو اقتدار حوالے کیا جائے اور وہ اپنی وزڈم میں فیصلے کریں. صحیح. اور سر یہ جو بات ہو رہی ہے جس میں بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ قومی حکومت بنائی جائے اور نئے انتخابات جو ہیں وہ کرائے جائیں، تو کیا قومی حکومت کے آئیڈیا کو آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ کہ قومی حکومت کا کوئی ایسا کانسیپٹ تو دستور میں نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کیئر ٹیکر ہوں جو کہ دستور میں ایک پروویژن ہے، گو کہ میں اس کا بھی مخالف ہوں کیونکہ کیئر ٹیکرز جو ہے ان کا بھی کوئی اتنا اچھا ریکارڈ نہیں رہا، ان کے بھی اوپر کوئی اعتماد نہیں بن پایا. تو تمام پارٹیوں کی مل کے ایک کیئر ٹیکر سسٹم آ جائے جس کو دستور جو ہے انکنالج کرتا ہے، جس کو ریکگنائز کرتا ہے، اور وہ جو ہے نا وہ اسی دستور کے دائرے کے اندر جو اس میں وقت مقرر ہے اس دستور کے دائرے کے اندر جو ہے نا وہ انتخابات کرا دے. ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے. دوسری یہ کہ اگر فرض کر لیجئے کہ جو ہے وہ تلخی کو کم کرنا ہے تو پھر جو ہے نا پھر ان کے خلاف نو کانفیڈنس کیا جائے اور اس کے بعد ان کے بھی لوگ لے کے اور باقیوں کے بھی لوگ لے کے ان کے ساتھ جو ہے نا مشاورت کے ساتھ اس جو پارلیمان ہے اس کی ریمیننگ ٹرم کے لیے جو ہے نا وہ ایک حکومت بنا دی جائے اور وہ بعد میں جو ہے نا جو الیکشن ہو اور وہ فیئر اور فری. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، آپ نے سنا کہ کامران صاحب کے بقول موجودہ پارلیمنٹ اس قابل نہیں کہ وہ نئے صوبوں کی قانون سازی کر سکے.